حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ رکھ کے دی تھی کہ اماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی. تو وہ کنیز کہتی ہیں کہ میں تو آئی تھی نا سیدہ عائشہ کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن سیدہ کیا کرتی، وہ روٹی پکانے کے لیے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ کہتی ہیں سارے کام اماں جی مجھے کر دیتی، لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیک لینے آتا نا، دروازے پہ جب کوئی خیرات دینے آتا تو سیدہ مجھے فرماتی ہیں اسے دے آؤ دروازے. میں ایک دن عرض گزار ہوئی، میں نے کہا اماں جی یہ کام تو لوگ آگے بڑھ کے شوق سے کرتے ہیں کہ میرا پتہ چلے میں سخی ہوں، اور آپ باقی سارے کام میرے بھی کر دیتی ہیں، اور اس کام کی دفعہ آپ کہتی ہیں کہ آپ جائیں. تو کیا اخلاص کی خوبصورت تعلیم دی ہمیں ہماری ماں نے. سیدہ فرمانے لگیں جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، دعا دیتا ہے، اور جب تو اسے دے گی نا میری طرف سے تو رب کو تو پتہ ہے نا کون دے رہا ہے، وہ دعا بھی تجھے دے جائے گی، شکریہ بھی تیرا ادا کر جائے گی. میں چاہتی ہوں میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے لینا ہے، شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سگا بھائی اسے ضرورت پڑ جائے نا تھوڑے سے پیسوں کی تو اپنے بھائی سے نہیں مانگتا، وہ دور کسی دوسرے ضلع میں جہاں 2 گھنٹے لگتے ہوں وہاں ٹیلی فون کرتا ہے کسی دوست کو کہ تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے. بھئی تیرا بھائی بڑا آسودہ حال ہے، اس کے پاس بڑے وسعت اللہ نے دی، اس سے کیوں نہیں لیتا؟ تو کہتے پہلے تو وہ بھابھی سے کہے گا نا، مشورہ لے، پھر وہ گلی محلے میں بتائے گا کہ اوہ دیکھو پھر یہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے، دینے ہیں کہ نہیں دینے، رسوائی کر دے گا. ہمیں اپنی تکلیفیں بتانی چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے دکھوں کا اظہار کرنا بند کر دیا. لوگ اپنے دروازوں کے اندر دروازے بند کر کے رو لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ خلوص نہیں، وہ پیار نہیں. وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے پتہ نہیں رب کس کی برکت سے دے رہا ہے، پتہ نہیں میں کسی کو دوں گا تو اللہ کتنا راضی ہوگا.